اے ٹی وی کے معزز دوستوں، خوش آمدید۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگایا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ اس نے شریک بن سمح کے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کریں جو ان کے پاس نہیں تھے۔ ایسے میں اسلام کا قانون قذف جاری ہوتا ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں اپنے علاوہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ حد قذف کی 3 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا یہ کہ 80 کوڑے اس کی کمر پر لگائے جاتے ہیں۔ دوسری سزا میں اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں کی جاتی، اور تیسری سزا یہ کہ وہ فاسق قرار پاتا ہے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قسمیں کھائیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ان پر 80 کوڑے برسا کر حد قذف جاری کی جائے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راسخ العقیدہ سچے مسلمان تھے، اس لیے ذرا برابر بھی پریشان نہ ہوئے، اور انہیں یقین کامل تھا کہ چونکہ وہ سچے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی خلاصی کی کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں آیت ملائنہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ میاں بیوی کا معاملہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے۔ ایک ہاں سے پیدا ہونے والا تعلق ایک نہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ معاشرتی تقاضا یہ ہے کہ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، اس لیے کہ اس تعلق کو ایک نسل کی پرورش کا باعث بننا ہے۔ تعلق مضبوط ہونے سے نسل میں انضباط پیدا ہوگا، اور اگر زوجین میں تعلق کمزور ہوگا تو آنے والی نسل ذہنی و نفسیاتی مریض بن کر ابھرے گی۔ شک ایسا امر ہے جو میاں بیوی کے درمیان بہت جلد جڑ پکڑ لیتا ہے، اور پھر دل ہی دل میں شیطان اس جڑ کو پانی اور کھاد مہیا کر کے ایک تناور درخت بنا دیتا ہے۔ اسلامی شریعت نے شک کی بے کنی کئی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں بدکاری کی جڑ کو نشانہ بنایا گیا۔ پردہ، نقاب، حجاب، حرمت، نصب و حرمت، مساہرت اور اختلاط زن و مرد سے پرہیز وہ اقدامات ہیں جو شک کی جڑ مار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی چونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے صرف تبلیغ و ارشاد کی بجائے اسلامی شریعت نے قانون سازی بھی کی اور حد زنا اور حد قذف جیسے سخت ترین قوانین جاری فرمائے، تاکہ اگر کسی کے ذہن سے مذہب، معاشرت اور عزت و ناموس کے سارے خوف بھی نکل جائیں تو کمر پر برسنے والے کوڑے ہی اسے جرم سے بچانے کا سبب بن سکے۔ ان سب اقدامات کے بعد کوئی بھی شخص کسی دوسرے یا دوسری کو بدکاری میں مبتلا دیکھ کر تو اس لیے خاموش رہ سکتا ہے کہ اس کی پیٹھ بچی رہے، لیکن اپنی شریک حیات کو بدکاری میں مبتلا دیکھ کر کون خاموش رہے؟ اس کا حل اسلام نے سورۃ النور کی مذکورہ آیت ملائنہ میں پیش کر دیا۔ لعان کچھ گواہیوں کا نام ہے جو میاں بیوی کے مابین ہوتی ہیں، اور ان کی تاکید قسم اور ہر اس فریق پر لعنت کے ساتھ کی جاتی ہے جو جھوٹا ہو۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سمیت محسن انسانیت کے حضور پیش کیے گئے تاکہ لعان کے قانون پر عمل کیا جا سکے۔ زوجین کو آیت ملائنہ سنائی گئی اور بتایا گیا کہ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ سخت اور طویل ہے۔ اس واضح نصیحت کے بعد بھی دونوں لعان پر تیار تھے، چنانچہ پہلی بار شوہر نے قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انہیں تنبیہ فرماتے رہے۔ 5ویں مرتبہ سے قبل پھر ہلال بن امیہ کو یاد دلایا گیا کہ اگر قسم جھوٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو کر رہے گا، لیکن انہوں نے 5ویں مرتبہ بھی کہہ کر
کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد بیوی کی باری تھی۔ اس نے بھی 4 مرتبہ قسم کھائی اور اسے اس دوران خدا کا خوف دلایا جاتا رہا۔ 5ویں مرتبہ سے پہلے اسے روک کر پھر تنبیہ کی گئی۔ وہ ٹھٹکی اور ایک لمحے کو رک گئی، لیکن پھر بولی کہ میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کروں گی، اور 5ویں بار بھی قسم کھا لی۔ اس عمل لعان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی واقع کر دی اور فیصلہ صادر فرمایا کہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور اس بچے کے نسب پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ آیا وہ اپنے باپ کا بچہ ہے یا پھر اس شخص کا بچہ ہے جس سے زنا کیا اور وہ عورت حاملہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بال سیدھے ہوں تو وہ اپنے باپ کا بچہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان دونوں کے مابین مشابہت ہوگی، اور اگر وہ سرمئی آنکھوں والا ہوا، یعنی اس کے پپوٹوں کی جڑیں بہت زیادہ کالی ہوئیں اور اس کے بال گھنگریالے یعنی مڑے اور سکڑے ہوئے تو وہ اس شخص کا بچہ ہوگا جس نے عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، جو کہ شریک بن سمح تھا۔ چنانچہ شریک کا ہمصورت لڑکا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نہ آیا ہوتا تو میرا اس عورت کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوتا۔ اہم نوٹ دوستو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا اسلامی معاشرت کا ترہ امتیاز ہے۔ آج کے نام نہاد مہذب معاشروں میں بھی عورت اپنی قسم پرسی کی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ہر 4 منٹ میں ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں پٹتی ہے، جس کی وجہ میں سے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ شوہر کا اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے۔ حالانکہ اس معاشرے میں مرد و زن کے تعلقات کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن تہذیب کتنی ہی تصنیع و بناوٹ سے کام لے اور کتنی ہی ملمہ و کاری کرتے، تب بھی انسان کی فطرت تو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ہندو معاشرہ ایسی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جبکہ یہودیت اور عیسائیت سمیت دنیا کے متعدد مذاہب میں تو ایسی خواتین کو حق زندگی سے ہی محروم کر دینا تجویز کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے معاشرے کو یہ طریقہ سمجھایا کہ کیسا ہی گمبھیر معاملہ کیوں نہ ہو، گھروں میں بیٹھ کر قانون ہاتھ میں لینا یا گھروں میں عدالتیں لگا لینا یا پھر خود کو عورتوں کا مالک گردانتے ہوئے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کا ٹھیکیدار بن کر ان پر اپنی منمانیاں مسلط کرنا کسی طرح بھی اسلامی شریعت میں جائز نہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جہالت اور ہندو مت کے باقی ماندہ اثرات کے باعث وطن عزیز میں اگر اس نوعیت کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اسے دانستہ طور پر اسلام اور علماء اسلام کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور لعان کے لیے شرط ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور رشتہ لعان کے قانون سے باہر ہے۔ باپ بیٹی کے درمیان لعان نہیں ہو سکتا، اور بھائی بہن کے درمیان بھی لعان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی اور تعلق کے درمیان یہ ممکن ہے۔ لعان کی ایک بنیادی شرط شوہر اور بیوی کا مسلمان ہونا ہے۔ ظاہر ہے اگر زوجین مسلمان ہی نہیں تو ان پر کوئی بھی اسلامی قانون نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ لعان کی اگلی شرط یہ ہے کہ لعان صرف قاضی کی عدالت میں ہی ہوگا، گھر میں، گلی محلے میں، مسجد میں یا جرگے اور پنچایت میں لعان نہیں ہو سکتا۔ لعان شک کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ شوہر واضح الفاظ میں کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ یوں اور یوں کرتے دیکھا ہے۔ دعویٰ کرنے کے بعد اگر شوہر قسمیں کھانے سے گریز کرے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، اور اگر شوہر قسمیں کھا چکے اور زوجہ اپنے دفاع میں قسمیں کھانے سے گریز کرے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ اگر عورت حمل سے ہے تو شوہر اس حمل پر بھی لعان کر سکتا ہے کہ آیا یہ حمل اسی سے ہے یا نہیں۔ لعان کا مقصد صرف زوجین کے معاملے میں گواہوں کی شرط کو ساکت کر دینا ہے، اور گواہوں کی جگہ وہ خود 4 بار قسمیں کھاتے ہیں۔ لعان کے بعد قاضی زوجین کے درمیان دائمی جدائی واقع کر دے گا۔ مرد نے اگر حمل پر لعان نہیں کیا تو بچہ اسی مرد کا ہوگا، اور بچے کی پرورش کے دوران تک بچہ اس کی دائیا اور اس کی ماں کے جملہ اخراجات بھی مرد کے ذمہ ہوں گے، اور اگر حمل پر بھی لعان ہو چکا ہو تو بچہ ماں سے منسوب ہوگا اور صرف اسی کا وارث ہوگا، اور مرد بچے کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ بچے کو قبول کرنے کے بعد یا لعان کرنے کے بعد پھر
اس موقف سے تبدیلی ممکن نہ ہوگی۔ لعان کے ایک مقدمے میں مرد نے اپنے ادا کیے ہوئے حق مہر کا سوال اٹھایا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تو سچا ہے تو جتنا عرصہ اس عورت کے ساتھ رہا تو تیرے حق مہر کا صلہ مل گیا، اور اگر جھوٹا ہے تو اس مال پر تیرا کوئی حق نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں مرد کو حق مہر کی رقم واپس نہیں ملے گی۔ لعان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی اس عورت کو یا اس کے بچے کو کسی طرح کے نازیبا الفاظ کا نشانہ نہ بنائے۔ تاہم لعان کی صورت میں جو فریق جھوٹا ہوگا وہ دنیا کی سزا سے تو بچ گیا، لیکن اس نے آخرت کا عذاب ضرور اپنے گلے لگا لیا۔